پاکستان کا ذکر قرآن میں. یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی. پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے 1400 برس پہلے. اب دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 سے بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے سخت عذاب میں تھے. فرعونی انہیں جو عذاب دے رہے تھے، اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فرعون نے، اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. قتل عام. وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے. یہ بھی تو قتل راہیں ہیں. وہ قتل عام ہو رہا تھا. تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ، ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہماری تقدیر میں تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اس کے جواب میں موسیٰ کا قول نقل ہوا ہے، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. موسیٰ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، جیسے کہ کر دیا فرعون اور اس کا لاؤ لشکر غرق کر دیے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں خلافت دے زمین کی. آئی نا بعد میں خلافت ابو داؤد، حضرت داؤد کی، سلیمان کی، طالوت کی، ساری خلافت کس کی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بہت اہم ہے. ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غلبے سے بچایا، ہمیں ایک آزاد ملک دیا. پھر دیکھیں گے تم کرتے کیا. تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے، فریبی اور مکار نکلتے ہو، یا وعدہ پورا کرنے والے نکلتے ہو. یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طرف سے. ہم 60 برس سے زیادہ ہو گئے، 62 برس اس امتحان میں مبتلا ہیں، اور ہر روز طلوع ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو رہی ہے. We have failed utterly.